ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے دعوت کی اور پھر میں لینے کے لیے آیا. جب لینے کے لیے آ رہا تھا تو پیارے محبوب اور آپ کے ساتھی میرے گھر چل رہے تھے. میں آگے آگے چل رہا تھا. یہ پیارے محبوب آگے تھے اور ہم سب پیچھے پیچھے چل رہے تھے. گلی میں آئے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. چھوٹے سے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. بچے تو پھر بچہ ہوتا ہے, وہ بھی جنت کا سردار نہیں آئے. کھیل رہا ہے بچہ. انہوں نے بھاگنا شروع کیا. کبھی ادھر بھاگ رہے کبھی ادھر بھاگ رہے. مستی بچوں کی جیسے ہے, شرارت. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے. حضرت حسین آگے آگے, پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے. بالآخر پیارے محبوب نے آپ کو پکڑ لیا اور گود میں اٹھایا اور آپ کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر آپ کو بوسہ دیا. کیا یہ قسمت ہے, کیا یہ قسمت ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہیں صحبت ملی ہو اور جنہیں محبت ملی ہو اور جنہیں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشبو کہا ہو, اس سے بڑی, اس سے اعلیٰ اور اس سے عرفہ بات کیا ہو سکتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین دونوں چھوٹے چھوٹے کشتی لڑ رہے تھے. ایک جو بچوں کی عادت ہوتی ہے, کبھی کبھی والد سے بھی کشتی ہو جاتی ہے والد سے بھی کشتی ہو جاتی ہے. تو پیارے محبوب سے بھی کشتی لڑا کرتے تھے, لیکن آپس میں ایک دونوں کشتی لڑ رہے ہیں. حسن اور حسین کی کشتی ہو رہی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا شاباش حسن. حسن کا حوصلہ بڑھایا. تو سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی. ماں تو پھر ماں ہے. ایک مرتبہ, دو مرتبہ جب آپ نے بار بار یہ کلمات کہے تو سیدنا فاطمہ الزہرا سے رہا نہیں گیا, اور میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں, فرمانے لگی پیارے ابا جان, آپ حسن کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں, حسین بھی تو آپ کا بیٹا ہے, حسین بھی تو آپ کا ہی ہے. آپ بار بار کہہ رہے ہیں حسن شاباش, حسن آگے بڑھو, حسن گرا دو, حسین بھی تو آپ کا ہے. تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا ہاں, میں حسن کا حوصلہ بڑھا رہا ہوں اس لیے کہ جبرائیل امین حسین کی طرف ہیں. جبرائیل امین حسین کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں. ایک طرف کون ہے؟ جبرائیل امین ایک کا حوصلہ بڑھاتے ہیں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم صرف شہادت پر آ کر, اور پھر شہادت میں بھی اس طریقے سے ہم, شیطان ہے نا ہمارے ساتھ لگا ہوا, شیطان ہمیں ان معاملات میں دھکیل دیتا ہے جہاں پر اختلاف ہے اور افتراق ہے, جہاں پر انتشار ہے, جہاں پر نفرتیں ہیں. اگر ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سیکھنا ہے تو پھر ان سے وہ تقوی اور طہارت بھی تو سیکھیں. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پیارے محبوب کے نواسے ہیں اس لیے جنت کے سردار ہیں, نہیں. روایات میں آتا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار, کوئی تہجد گزار اور کوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا نہیں تھا جس طرح کے حسین تھے. آپ کے بیٹے فرماتے ہیں میرے ابا جان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات میں 1000 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے. 1000 رکعت. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ معیار ملا ہے اور یہ جو سعادتیں ملی ہیں, سیدنا حسین نے پورا ان کا حق ادا کیا ہے. ایسے نہیں جنت کے سردار ہیں. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے متقی اور سب سے بڑے تہجد گزار اور سب سے زیادہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر چلنے والے تھے. اور عشق الہی کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے سیدنا حسین
ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات طیبہ میں 35 حج ایسے کیے کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پیدل تشریف لے گئے، 35 مرتبہ۔ اب 35 مرتبہ میں جب ہم 35 کہتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں اس میں ہر زمانہ آ جاتا ہے، کبھی شدید گرمی کا زمانہ، کبھی شدید سردی کا زمانہ، ہر موسم آ جاتا ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی محبت میں 35 حج ایسے کیے ہیں کہ آپ پیادہ پا بغیر سواری کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور واپس تشریف لے آئے۔